السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر واجب علی کل امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز تمام پیغمبروں سے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے۔ اگر کوئی منکر ہو فضل صدیق سے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محترم، ابھی جو آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب کبھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم حاضر ہو جاؤ تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ کیا بات ہے! 8 دن پہلے اعلان ہوا اس مسجد کے نام کا، اور 1000 پوسٹر چھپائے گئے، اور 1000 پوسٹر سارے شہر حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے، آپ کی مسجد کا نام آیا۔ اس کے باوجود افسوس کی بات ہے، سوائے ایک مؤذن کے یا ایک اور مصلی کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ کیا بات ہے! کیا ہمارا دین، ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ کچھ نہیں؟ افسوس کی بات ہے۔ نمازیں پڑھنا بے شک اپنی جگہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن نمازوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نمازیں پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ فرما رہے ابھی تم کو کچھ آزمائشیں بھی ہے، وہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے! سنی محلہ، سنی ایریا، 11ویں کرنے والے، 12ویں کرنے والے، پھر مسجد میں گنتی کے 2-3 آدمی کے سوا کوئی نہیں۔ یہ جتنے دیکھ رہے ہیں نا آپ، میجورٹی یہ اہل سنت والجماعت کے چاہنے والے ہیں، جو جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں یہ حضرات وہاں پہنچتے ہیں۔ یا پھر ہماری جماعت سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ مؤذن کا کام ہے، امام کا کام ہے، معافی چاہتا ہوں آپ سے، مؤذن کا کام ہے، امام کا کام ہے، خطیب کا کام ہے، بورڈ پہ ایک اچھے انداز سے لکھے
آج جب عشاء میں جلسہ تھا تو 5 نمازوں میں اعلان کرنا تھا، جمعہ کی نماز میں اعلان کرنا تھا. کیوں؟ آپ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا جلسہ ہو؟ کیا آپ نے یعنی بادل ناخواستہ اجازت دی ہے جلسے کی؟ ارے نہیں بھائی، ارے سنیوں سنو، جو کام تم کر رہے ہیں وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں. تم کو چاہیے کہ ہمارے کام میں تعاون کریں اور ہم بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے. اسی لیے اللہ جل شانہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کی تفسیر پڑھو، اے سنیوں تم اللہ اس کے رسول کے نام پر اکٹھا ہو جاؤ اور آپس میں تفرقہ مت کرو. یہ جلسہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ جلسہ ان کا ہے. یہ ارے کیا بول رہے ہیں، کیا بولنے والے ہیں، کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کے لیے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، کس کے مناقب بیان کر رہے ہیں، وہ دیکھو. ہمارے پاس پابندی نہیں ہے، مگر ایک خواہش ہوتی ہے، آئے نعت خواں نعت پڑھے چل دیے، آئے مقررین تقریر کرے چل دیے. نہیں، ہماری خواہش یہ ہے بھائی جب ہم آپ کو سنتے ہیں تو آپ بھی ہمارے کو سنیے. اس سے آپ کی بھی ہمت افزائی ہوگی، ہماری بھی ہمت افزائی ہوگی. اگر اس مسجد کے امام یا خطیب اگر بیان کرنا چاہتے تو اجازت ہے ان کو، بھائی سنائیے، آپ بھی سنائیے. بعض ائمہ کہتے ہیں نہیں حضرت ہم سال بھر جمعہ میں سناتے رہتے، لوگ ہم کو سنتے رہتے، آج آپ سنائیے، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں. ارے اللہ اس کے رسول کی محبت دلوں میں پیدا کر کے اکٹھے ہو جاؤ. آؤ ہم آج جس کا جلسہ کر رہے ہیں ان کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر واجب علی کل امت، علی کل امت، میری امت کے ہر فرد پر ابو بکر کی محبت واجب ہے اور ان کا شکر بجا لانا میری امت کے ہر فرد کے لیے واجب ہے. یہی شکر کو بجا لانے کے لیے ہم نے جلسہ رکھا. کیا ہو گیا سنیوں کو؟ دیکھیے کوئی اور معاملے ہونے دو، کوئی اور ایونٹس ہونے دو، بڑی گیدرنگ بتاتے، بغیر بلائے کے جاتے، بغیر بلائے کے جمع ہوتے، ڈھکلے بھی تو باہر ٹھہر کے سنتے. ارے یاد رکھو جس کے دل میں خدا اس کے رسول کی محبت نہیں رہتی، اس کی اولاد کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی. یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لو تجربہ. جو والدین دین کے اطاعت اور فرما بردار ہوتے ہیں ان کی اولاد مرنے کے بعد ان کا ذکر خیر بھی کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرتی ہے. حاضرین محترم، جو آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب کبھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تم لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ. لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی نصیب ہو، تاکہ تمہیں در اللہ کے پاس سے اور در رسول سے تمہیں زندگی ملے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے یا اللہ کیا زندگی کا نام سانس کا چلنا ہے؟ کیا بلانے سے پہلے ہم زندہ نہیں تھے؟ تو پتہ چلتا ہے بلانے سے پہلے جو زندگی تمہاری تھی، بلانے پر تم جب لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ گے تو پھر دیکھو گے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی. کیوں؟ کہ خدا اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے. تو زندگیوں میں اگر زندگی چاہتے ہیں، زندگی کو اپنی اچھی چاہتے ہیں تو خدا اس کے رسول کے نام پہ جمع ہو جاؤ. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو اللہ تعالی آدمی کے دل کے درمیان، اس کے اور اس کے دل کے درمیان میں. ہوتا کیا ہے جب خدا اس کے رسول کے بلانے پر جمع ہو جائیں گے تو دل کی کیفیت بدل جائے گی. جو دل لے کر آیا تھا وہ دل اب باقی نہیں رہے گا. اس دل میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ سے عقیدت جمع ہو جائے گی. اب وہ دل بدل جائے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو تم کو اسی کی طرف جانا ہے. تم زندگی کیسے بھی گزارو، تمہارا دل جو چاہے تم کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو. اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
اور جان لو کہ اسی کی طرف تم کو جانا ہے۔ جب خدا اس کا رسول تمہیں بلائے، تم حاضر نہیں ہوئے، پوچھا جائے گا وَخِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ارے حساب کتاب ہونے کے بعد بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ اس کے رسول نے بلایا تو تم حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ اب بتاؤ کیا وجہ تھی؟ کئی وجوہات بتائیں گے بتانے والے۔ تو پھر صحابہ کی زندگیوں کو بتایا جائے گا، دیکھو یہ صحابہ کیسے تھے اور تمہاری زندگیاں کیا ہیں۔ اگر صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں میری اپنی زندگی -0 سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی افضلیت کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے، ان کی افضلیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، مولا علی کے فرمان ہیں۔ یہ فرمان سنانے کے لیے، تاکہ جو بات ہم کو معلوم ہے وہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو بلائے اللہ اس کے رسول کے نام پر۔ اور افسوس ہے مجھے، اور میں ملڑ کی تعلیم میں رہتا ہوں، میرا نام باقر صدیقی، وہ آئے بولے چلے گئے نہیں، میرا نام باقر صدیقی ہے، ملڑ کی تعلیم میں رہتا ہوں۔ افسوس ہے جو مجالس گھروں میں ہوتی ہے، محلے والے نہیں آتے، اگر ان سے پوچھیں کیا بات ہے بھائی دین کی مجلس کی آپ نہیں آئے، نہیں حضرت آپ بلائے نہیں، وہ پرائیویٹ مجلس سمجھا میں آپ کو۔ ارے مسجد تو تمہاری اپنی مسجد ہے، کم سے کم اس مسجد کے مصلیاں تو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور مسجد کا مصلی نہیں آتا شاید اس کو نہیں معلوم، لیکن اس مسجد کے مصلی تو جمع ہونا۔ بڑا افسوس ہے، دیکھیے ہم دین میں کتنا معیار ہمارا رہ گیا ہے، بلکہ کچھ معیار باقی نہیں رہا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو حضور کے زمانے سے ہی جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جاننا، یہ سنت من السنہ کا لفظ آیا، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، حضور کی سنت میں سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پسند فرماتے تھے، تمام صحابہ پر ان کو فضیلت دیتے تھے، اور یہ سنت نبوی ہے، یعنی اس کو سیکھنا، اس کو معلوم رکھنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ اب آئیے، یہ بات تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تھی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے معلوم آپ کو؟ ہماری جو فقہ حنفیہ ہے نا، فقہ حنفیہ کا بہت سارا اساس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی روایتوں پر ہے۔ حاضرین محترم، امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہمارے اسلاف ایسے بچوں کو سکھاتے تھے جیسا بچوں کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ الحمدللہ آج بچے جمع ہیں، یہ بچوں کے دلوں میں بھی حضرت ابوبکر کی محبت اگر آ گئی تو پھر وہ جو اسلاف کام کرتے آ رہے ہیں وہ کام پورا ہوگا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہمارے اسلاف، حضرت امام مالک ہے 100 ہجری کے آس پاس، آپ کا زمانہ 100 ہجری میں ہے، تو ہمارے اسلاف، امام مالک کے اسلاف کون ہوئے؟ تابعین اور صحابہ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور یہ تھا کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جانتے تھے اور اس کو مانتے تھے اور اس کو سنت کے مطابق سمجھتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین میں امام مالک بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کا یہ دور، صحابہ کا یہ زمانہ تھا، صحابہ اپنے بچوں کو
حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کو سکھاتے تھے جیسے وہ قرآن بچوں کو سکھاتے تھے۔ حاضرین محترم، اور افسوس کی بات یہ بھی ہے، آج واٹس ایپ پہ کئی قسم کے میسیجز دیکھ کر اسی کو علم سمجھ رہے ہیں، اور واٹس ایپ ایک ایسی چیز ہے اللہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کسی عالم سے فون کر کے جا کے مل کے حضرت یہ واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا، یہ ہمارے عقائد یا ہماری دینی تعلیمات میں یہ کہاں تک صحیح ہے، نہیں، واٹس ایپ پہ میسیج آ گیا، انہوں پڑھ لیے، انہوں اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھنے لگے، کیوں؟ ان کو معلوم ہو گیا نا۔ مگر بعض میسیجز میں ایمان کے لیے نقصان رہتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدہ بگڑتا ہے۔ میسیجز کو اس وقت سمجھیں گے جب ہمارے پاس کچھ بیسک نالج ہوگی دین کی۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن شریف سے کئی جگہ ثابت ہے، اور دو باتیں میں بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں، کیونکہ جہاں میجورٹی سننے والی ہوتی ہے وہاں پر جو پرسن ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے، اس کے بھی خواہش ہوتی کہ وہ بیان کرے، اور میں کوشش کرتا ہوں، میں بولتا ہوں بھائی زندہ باد مرد آباد کے نعرے تو لگاتے نا، نہیں بھی لگائے تو بازو والے کو دیکھ کے خوش ہوتے، وہ نعرے کام آنے والے نہیں ہیں زندہ باد مرد آباد کے، وہ نعرہ کام آئیں گا جو نعرے تکبیر سے ہو، وہ نعرہ کام آئے گا جو نعرے رسالت سے ہو۔ ہمارے ایک زمانہ تھا، میرا بچپن تھا، مجھے اچھا یاد ہے کیونکہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، بتاؤں گا آپ کو، یہ بندل گڑے کی مسجد کے سامنے سنیوں کے جلسے بہت ہوتے تھے میلاد النبی کے۔ ایک جلسہ میں ایسا بھی دیکھا، جب ہم نعرے لگا رہے ہیں تو بازو والا چپ بیٹھے ہوا ہے، ہم لوگ ہاں بولے کیوں ہیں تو بولے نہیں تبلیغی ہے۔ تو ایک معیار تھا، ایک مزاج تھا، ارے جو سنی ہوتا انہیں نعرے لگاتا تھا، آج ہم بھی ان کی طرح شرما رہے ہیں، نہیں بازو والا کیا بولیں گا، نعرے تکبیر بولے تو، ارے فرشتوں کو دیکھو فرشتے کیا بولتے، بازو والا کچھ بھی ہوں گا، بازو والے کے منہ میں خرابی ہوں گی، بات نہیں کر پاؤں گا انہیں، ارے کوئی بات اچھی دکھی تو سبحان اللہ بولنے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نعرے رسالت بولنے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ارے فرشتے لکھیں گے نام اعمال میں۔ یہ چیزیں بھی ہمارے سے آج ختم ہو گئی۔ آپ ایک زمانہ دیکھو، 5 سال کو 5 سال زندہ باد مرد آباد کے نعرے سب لگاتے، کرتے پیجامے داڑھی ٹوپی شیروانی پہن کے بھی آ جاتے۔ ارے حیا کرو بھائی، حیا کرو، جہاں تمہاری زبان ہماری زبان کھلنا تھا وہاں ہماری زبان بند ہو گئی، جہاں پر زبان بند رکھنا ہے وہاں پر زبان کھول کے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دہن میں جو زبان ہے یا رسول اللہ آپ کی تعریف کے لیے ہے، یا رسول اللہ جب کبھی آپ کا ذکر مبارک ہوگا تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہنے کے لیے ہے، یا رسول اللہ جب دشمن بدعقیدہ آپ کی شان میں بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا تو یا رسول اللہ میری زبان آپ کی دفاع کے لیے ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عالم ارواح سے اگر اس جہاں میں آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں خوش نصیب بنایا کہ ہم آپ کے امتی ہیں تو یا رسول اللہ ہم آئے یہاں آپ کے لیے، یا رسول اللہ آپ کی دفاع کے لیے آئے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہ عقیدہ دیا، ہماری زبانیں خاموش، ہمارے ہاتھ خاموش، ہماری نظریں خاموش، ارے کوئی بدتمیز کچھ بولتا ہے تو نظر اٹھا کے اس کو ڈراتے بھی نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے ہمارا۔ حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اگر حیات مبارکہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جب چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی جان سے زیادہ چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اپنی آل سے زیادہ چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب اپنا سارا مال لا کے رکھ دیے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ماں ترکتا، اور ایک موقع پہ اور ایک روایت میں ماں ابخیتا، اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے، ماں ترکتا، ماں ابخیتا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے۔
جواب دیا اللہ اس کے رسول کو باقی رکھا ہے، اللہ اس کا رسول میرے گھر والوں کے لیے باقی ہے۔ کئی مثالیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حاضرین محترم، ہمارے 7 روزہ جلسے ابھی باقی ہیں، ان جلسوں میں شامل ہوئیے، معلومات حاصل کریے اور اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کریے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا کریے۔ ایک روایت میں نے یہ پڑھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فرمایا جائے گا اے ابوبکر آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واحد ذات مبارکہ ہے جو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائے۔ اس کی بشارت آپ کے میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اے ابوبکر ہاں تم کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب مجھے سارے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا تو میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے میں اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنے چاہنے والوں کو ساتھ نہ لے لوں۔ حاضرین محترم، واقعات تو بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے، کیونکہ آفتاب خطابت کا خطاب جلیل ہم کو سننا ہے۔ میری یہ خواہش ہے جہاں کہیں بھی آپ سنیت کا کام ہوتا ہے اس کا تعاون کریں، اہل سنت والجماعت کے کام میں تعاون کریں، کم سے کم آپ فزیکل اٹینڈنس تو دیں۔ آپ سے جمع کر کے کوئی چندہ نہیں لے رہے، اور مسجد کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی سے آپ پوچھئے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں رہتا ہے، اور ہم بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں بھائی اگر آپ چائے نہیں پلا سکتے تو ہم ہی چائے پلاتے بول۔ ہمارا مقصد آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آج 38 سال سے شہر حیدرآباد میں مسلسل کام کر رہے ہیں سنیت کا۔ آپ پوچھئے جو جانتے ہیں، کبھی مطالبہ نہیں رہا، کبھی مطالبہ نہیں رہا ہمارے لیے سواری کا انتظام کریے، ہمارے لیے کھانا الگ سے بنائیے، ہمارے لیے یہ کچھ نہیں۔ ارے بھائی ہم گھر سے کھا کے آتے، ہم اپنی سواری پہ آتے، ہم آپ کو چائے پلاتے۔ آپ سنیے اللہ اس کے رسول کا، اللہ اس کے رسول کی بات سنیے، آپ حضرت ابوبکر کی محبت کے واقعات سنیے تاکہ آپ کا ایمان جاگے، اور جب خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہم آپ کو جمع کر کے کوئی چندہ لینے والے نہیں ہیں، یہ پارٹی چندہ والی نہیں ہے۔ آپ پوچھئے 38 سال کا ہمارا ریکارڈ ہے شہر حیدرآباد میں۔ آفتاب خطابت سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کوئی مطالبہ نہیں، نہ پھول کے ہار کا، نہ چندے کا، نہ کھانے کا، نہ سواری کا، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ دیکھیے کتنا سمپل ہم اپنے وقت پہ آئے، جماعت میں شریک ہو گئے، جلسہ شروع کرے تو افسوس ہے مجھے، اتنا افسوس میری زندگی میں نہیں ہوا ہوگا۔ 2 مصلی، 3 مصلی، باقی پورے جماعت کے لوگ، کیا ہے بھائی؟ مسلمان ایریا ہے نا یہ، ہم غیر مسلموں کے محلوں میں بھی جا کے تقریر کریں، جلسے کریں، دور دراز سے آتے تھے لوگ۔ کل کی جو مجلس بھی ہے اس مجلس میں لوگ یوسف گڑے سے آئے ہیں، اور بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں۔ محبت پیدا کریے، دلوں کو محبت مصطفیٰ و محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کا مرکز بنائیے۔ ارے بھائی آپ جب ان سے محبت کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی آل اولاد آپ سے محبت کرے گی، ورنہ یہ بھی ہم دیکھے ہیں۔ آپ دیکھیے جب تک امام حسین کا غم ہمارے دلوں میں تھا ہم اپنے بڑوں کو یاد کر کے روتے تھے، آج وہ محبت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ غم حسین دل میں نہیں رہا۔ تو پھر اللہ کا عتاب یہ ہوا کہ جب تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کی آل کا غم نہیں تو جا میں تیرے دل سے ہر غم کو نکال دیتا ہوں۔ تو مرے گا، تیرا بیٹا بیٹھ کے باتیں کرے گا دنیاوی، دیکھ، کیونکہ تو نے امام حسین کے غم کو اپنے دل میں نہیں سمایا ہے، اس لیے دیکھ، تیرے گھر والے دیکھیں گے، تو دیکھے گا، تیرے کو بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ بیٹا مرے گا تو روئے گا دھوئے گا نہیں، تیرے کو غم نہیں رہے گا۔ تیرا باپ تیرے سامنے مرے گا، تیرے کو غم نہیں ہوگا۔
بولے گا ہاں ہمارے کو بھی مرنا ہے. ارے معلوم سب کو مرنا ہے. حاضرین محترم، بات طویل ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں اے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا کریے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے. مولا کریم آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمیں عطا فرمائیے، حضرت عمر کی محبت عطا فرمائیے، حضرت عثمان غنی کی محبت عطا فرمائیے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت عطا فرمائیے، تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر فرمائیے اور ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.